السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں معلوماتی اعتبار سے کم اور عملی اعتبار سے جو میرے اور آپ کے اپنانے کی چیزیں ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق سلیقے سے گفتگو کرنے، توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر دو طرح کی نعمتوں کا ظہور فرمایا ہے۔ ان میں سے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ جل شانہ اپنی حکمت، اپنی قدرت اور اپنی مشیت سے انسان کو وہ عطا فرماتے ہیں، اور کچھ چیزیں انسان کے مانگنے کے باوجود اللہ جل شانہ اپنی حکمت اور اپنی قدرت سے اس وقت انسان کو عطا نہیں فرماتے کہ وہ اس کے لیے اس وقت میں بہتر نہیں۔ اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان اللہ سے مانگتا نہیں ہے، لیکن وہ انسان کو جب ملتی ہے تو انسان اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے۔ پھر انسان خود اس نعمتوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ ان میں سے بڑی نعمت کون سی تھی اور اس سے بڑی نعمت کون سی تھی۔ ان بن مانگی نعمتوں میں سے جو انسان کو اللہ جل شانہ اپنی حکمت سے عطا فرماتے ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے، اور جو انسان مانگ بھی لے ان میں سے بھی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا، اور جو اللہ کو دین پیارا لگتا تھا، اللہ نے وہ دین اسلام میری اور آپ کی زندگی میں رہنمائی کے لیے پسند فرمایا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جو انسان کو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی ایک مشاہدہ ہے کہ بن مانگے جو چیز مل جائے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس میں عام طور پر انسان غافل ثابت ہوا ہے۔ جیسے آج کل ہم کچھ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر اسلام اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ بائی برتھ مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس چیز کو دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلم ہیں جو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس کا اچھا استعمال بھی بہت ہو رہا ہے، تو وہ عیسائیت سے اسلام میں آئے ہیں۔ تو ان میں کچھ بچیاں بھی ہیں جو عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آئی ہیں۔ وہ جب ہمارے کالج، یونیورسٹیز اور ہمارے شادیوں کے رہن سہن اور ہماری عورتوں کا نظام جب ان بچیوں نے دیکھا جو کہ پہلے غیر مسلم تھی، پردے کا کوئی نظام نہیں تھا، حیا کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ جس گندی زندگی کو تھوک کر ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تم اسی ہماری تھوکی ہوئی چیزوں کو چاٹ کر دنیا میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو انسان بن مانگی نعمتوں کے بارے میں نے عرض کیا کہ عام طور پر غافل ثابت ہوا ہے، اور یہ اسلام کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے۔ اب بھی چائنا کے اندر ایسے قبیلے ان کے موجود ہیں جو اپنے بوڑھوں کو جو آخری عمر میں آتے ہیں تو علاج معالجہ ان کا جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا یہ مر جائیں گے، تو ان کو وہ پہاڑ سے دھکا دے کے تو یہ چیلوں، کمووں اور ان درندوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور خود کوئی ان کا بیٹا، ان کا خامن، ان کا بھائی چھوڑ کر ان کو آتا ہے۔ اسلام میں کتنا خوبصورت اللہ نے میرے اور آپ کے لیے، جو ہم لفظ بولتے ہیں نا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ایک رسمی جملہ بن کے رہ گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبیان لکل شیء۔ جب اللہ کی ذات یہ فرما دے کہ تمہارے لیے ہر چیز قرآن میں کھول کے بیان کر دی گئی ہے، تو جس کی جتنی معلومات ہوتی ہیں، جتنا علم ہوتا ہے، جتنی انسان کی قدرت ہوتی ہے، وہ اسی اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے کہ سب کچھ اس میں ہے۔ تو جو ساری طاقتوں کا مالک ہے،
جو علیم بذات الصدور ہے وہ ذات فرماتی ہے کہ تمہارے لیے ہر چیز قرآن کریم کے اندر کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، کھول کر اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے سب کچھ بیان فرما دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بن مانگے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔